بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، آپ دیکھیں نا، اگر دنیا آدمی نے کمانی ہے تو دنیا کمانے کے تھوڑے ذرائع، حضرت امیر شریعت کی جہاں بات یاد آئی، مولانا عطا اللہ بخاری، شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، وہ بڑا عجیب جملہ ہے، اس کو بیان کرو اور خود بھی یاد رکھو۔ گاڑی پہ سوار ہوئے تو چند گانے بجانے والی طوائف وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی، انہوں نے کوئی چیز نکالی کھانے کے لیے، شاہ صاحب کو وہ جانتی تھی، وہ تو معروف آدمی تھے، انہیں شاہ صاحب کے آگے وہ مٹھائی شٹائی کہ حضرت شاہ جی آپ بھی کھائیں، تو شاہ صاحب ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا، انہوں نے کہا اچھا نہیں کھاتا، حرام ہے اس لیے نہیں کھاتا۔ شاہ صاحب خاموش۔ شاہ صاحب خود کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ جی ہم صاحب کہتے ہیں یہ مٹھائی حرام ہے، ہمارے جسم فروشی کی یہ کمائی ہے، لیکن ہم اتنا حرام نہیں کھاتی جتنا تو مولوی حرام کھاتی ہو۔ اس طوائف نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو ہم حرام کھا رہی ہیں اپنا جسم بیچ کر، جسم فروشی یہ بھی حرام ہے، اور تم حرام کھا رہے ہو خدا کی کتاب بیچ کر، دین بیچ کر، تو خدا کے ساتھ بھی فراڈ، مخلوق کے ساتھ بھی، تو تم قرآن بیچ کر کھا رہے ہو، تو بتاؤ تم بڑے حرام خور ہو یا ہم؟ تو شاہ سے فرماتے ہیں میں زندگی میں کسی سے لاجواب نہیں ہوا، لیکن اس طوائف کی بات سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا، میرے پاس جواب نہیں تھا، اور میں نے کہا واقعی ان طوائف رنڈیوں سے بھی وہ ملا زیادہ حرام خور ہے جو قرآن کے نام پہ کھا کر مسئلہ چھپا رہا ہے اور قرآن کا مسئلہ بیان نہیں کرتا۔ وہ رنڈی بے غیرت سے بھی اس کی کھٹی زیادہ پلیت ہے اور اس کا حال زیادہ اوپر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی لوگ ہیں دیکھو نا، اولئکا کے نیچے کہیں ہوگے سمرا اولا، اور پھر ہوگا لا یکلمہم اللہ سمرا دوم، بلا یزکیہم سمرے سوم تیسرا نتیجہ، ولا ہوم چوتھا نتیجہ، اولئکا پانچواں نتیجہ، پانچ نتیجے، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، اختیار کیا انہوں نے ضلالت کو، ترجیح دی انہوں نے ضلالت کو، بالہدی، بدلے ہدایت کے۔ یہ پڑھ کے عالم ربانی بن سکتے تھے، ہدایت ان کے پاس تھی، لیکن مسئلہ چھپا کر یہ گمراہ ہو گئے۔ بل عذاب بالمغفرہ، بیان مسئلہ سے عذاب سے بچ سکتے تھے، گناہ معاف ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مسئلہ چھپا کر عذاب کو ترجیح دی ہے مغفرت پر۔ جی سن رہے ہو میری بات؟ فما اصبرہم، واہ واہ، شیخ القرآن کہتی ہیں واہ واہ کتنے صابر ہیں آگ پر، ما اصبرہم علی النار، واہ واہ مولویو کتنے صبر کرنے والے ہو آگ پر، کیا بڑا صبر ہے ان کا آگ پر، اتنی جہنم پچاوے سو، واہ بڑے صابر ہو بھائی، ہیں بڑا جگرا ہے تمہارا، واہ واہ۔ یہ ہے ما فما اصبرہم علی النار، کتنے نتیجے ہو گئے؟ 5۔ یہ 5 ثمرات آئے ذالکا سے، ان سزاؤں کی علت کا بیان ہے، جی یہ کیوں سزا ملے گی، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ
یہ جہنم کی آگ کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، انہیں عذاب علیم دے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو ہدایت پہ ترجیح دی، عذاب کو مغفرت پر ترجیح دی۔ 6 نمبر ہو گئے جی۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 6 نمبر۔ یہ 6 نمبر فما اصبرہم علی النار، یہ 6 نمبروں کا خلاصہ۔ ذالکا، یہ 6 سزائیں اس لیے ہیں بے ان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اللہ نے نازل کی کتاب مسئلہ حق کے ساتھ۔ قرآن آ گیا، حجت تمام ہو گئی، اب جو مسئلہ چھپائے گا اس کو 6 سزائیں دی جائیں گی۔ ذالکا الا الثمرات، یہ سارے ثمرات 6 کی علت ہے۔ یہ سزائیں بے انا با سبب آئے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے نازل کی کتاب بالحق۔ ان الذین اختلفوا فی الکتاب، قرآن آ گیا 1۔ نمبر 2 کتابڑیوں والے، کتابڑیوں والے ضد میں ہیں۔ قرآن آ گیا، مسئلہ حق بیان ہو گیا، اب جو حوالے دے رہے ہیں فلانا بابا فلانی کتاب ہیں، الفینا علیہ آبانا، فلانا بزرگ فلانا، یہ سارے کے سارے یہ کس میں ہیں؟ ان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، سبحان اللہ، البتہ بیچ اختلاف دور کے، یعنی بہت ضد میں ہیں، بعید بہت، جو بعید عن الحق ہے، جو حق سے بڑی دور ہے، یہ اسی اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ختم لیس البر،